جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. ویڈیو تو مولانا کے سامنے بھی فرما دیں گے نا ویڈیو. حضرت تشریف لا چکے ہیں. الحمدللہ ہمارے طلباء میں سے، ہمارے مہمانوں میں سے ایک صاحب بھی کوئی ویڈیو کوئی تصویر نہیں اتارے گا بالکل. اور انشاءاللہ نظم و ضبط سے آپ تشریف رکھیں گے، اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے گا. حضرت ناظم صاحب کو تھوڑی سی جگہ دے دیجئے، درمیان میں سے حضرت آگے تشریف لائیں گے. حضرت ناظم صاحب مولانا ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم سے التماس ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. راستہ دے دیجیے گا حضرت کو. حضرت یہاں بیٹھے. حضرت ناظم صاحب تشریف لا رہے ہیں. حضرت مولانا ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم. حضرت مولانا ابراہیم صاحب سے التماس کی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کے صاحبزادے تشریف رکھیے. آپ سب حضرات تشریف رکھیے. جزاک اللہ. تشریف رکھیے. حضرت انشاءاللہ بیان بھی فرمائیں گے اور شیخ الجامعہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ آج حضرت سے التماس ہے مؤدبانہ کہ حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں. یہ تمام طلباء یہ دو واسطوں سے بخاری شریف میں شاگرد ہیں حضرت مدنی رحمہ اللہ کے. اور جب حضرت حدیث کی اجازت دیں گے تو انشاءاللہ آج آپ براہ راست ایک واسطے سے حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد بن جائیں گے انشاءاللہ. حضرت سے التماس ہے کہ ہم سب کو بیان بھی فرمائیں اور ہم سب کو سند حدیث کی اجازت بھی عنایت فرمائیں. અગિયારથી 12 વાગ્યા સુધી વાત કરવાની છે અને પછી ઇજાજત હદીસ આખિરમાં. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم زدنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ وجزی الانبیاء کلہم خیرا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے دو شرف ہم کو دیے. ایک شرف ایمان کا ہے، ایک شرف علم کا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہے. ایمان کا شرف ہے کہ اللہ سے تعلق، اللہ کے حقوق کی ذمہ داری یعنی اس کی عبودیت اور عبادت، اور پھر اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم کی دولت دی ہے کہ علم کی وجہ سے آدمی حقوق کو پہچانے گا. جہاں یہ علم اسی لیے ہے، یہ علم اسی لیے ہے کہ حقوق کی معرفت ہو جائے. سب سے پہلا حق ہوتا ہے اللہ کا،
کیونکہ اللہ اول ہے، اللہ اول ہیں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اللہ اول ہیں، اس لیے پہلا حق جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا، معاذ اتدری ماذا حق اللہ، کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت کیا مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں گے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو اس علم کے اندر حقوق کی معرفت کرائی گئی ہے، کیونکہ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے، یہ ترتیب ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ دار الحقوق ہے اور وہ دار الاجور ہے۔ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے، حقوق واجب کیے جائیں گے، ادا کیے جائیں گے، اور اس میں آخرت میں پھر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اصل علم یہی ہے کہ ہم پر کیا کیا حقوق ہیں، جی ہاں، اور ان حقوق کی ادائیگی کی کیا صورت ہے، جی ہاں، یہ ہے۔ تو پہلا حق اللہ کا ہوتا ہے، پھر دنیا میں جتنے تعلقات ہیں اتنے تعلقات کے لحاظ سے حقوق ہیں۔ جانور پالا ہے تو اس کا بھی حق ہو جاتا ہے، جی ہاں، کہ جانور کا بھی حق ہے کیونکہ جانور کو پالا ہے، جی ہاں۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حقوق البہائم، جانوروں کے حقوق۔ ہاں، لوگ جانور پالتے ہیں، اس سے نفع اٹھاتے ہیں، جو جانور اللہ کے خصوصی نعمتوں میں سے ہے، خصوصی مخلوق میں سے ہے۔ من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کی طرح سے انعام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خصوصی پیدائش، خصوصی مخلوق ہے۔ تو وہ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی بہت زیادہ ہیں ہم پر، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں۔ پھر اللہ کے حقوق بتانے کی وجہ دوسروں کے حقوق بھی ہے، جن کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوں کہ ہاں، کہ نبی کے حقوق، کتاب کے حقوق، جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ اس لیے ان حقوق کو سمجھنے کے لیے، ہاں، اس کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ علم دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے علم ہم کو دیا گیا ہے کہ اس علم کی وجہ سے ہر ایک کا حق معلوم ہو جائے گا، ادائیگی کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، افراد تفریح سے بچاؤ ہو جائے گا، جی ہاں، یہ سب اسی میں ہے۔ اس لیے اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کا شائع کرنا، اس کا پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے دو ہی چیزیں یہ بڑی دی گئی ہم، ایک ایمان دیا گیا ہے اور ایک علم دیا گیا ہے، کہ ایمان کی وجہ سے تعلق اللہ تعالیٰ کا پیدا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے علم آتا ہے، کہ جب علم صحیح آتا ہے تو پھر زندگی میں اطاعت آتی ہے، ہاں، کیونکہ اصل تقاضا ہے اطاعت کا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جب کبھی کوئی رسول بھیجا جاتا ہے تو اس کے بھیجنے کی اصل غایت اور غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے فرمانے سے اللہ کے بندوں میں اللہ کی اطاعت قائم کریں۔ یہ ہے اصل غایت، کہ اطاعت قائم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اطاعت صحیح جب ہوگی جب اس کا دایاں بایاں، اس کا آگا پیچھا معلوم ہو، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نازل کیا ہے کہ علم کی روشنی میں جو اطاعت کی جائے گی وہ صحیح ہوگی، وہ معتدل بھی ہوگی اور وہ قابل قبول بھی ہوگی۔ اس لیے اطاعت کو قائم کرنے کے لیے اور صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ علم عطا فرمایا ہے، تاکہ اللہ کی اطاعت زمین پر قائم ہو جائے۔ ہاں، اس لیے اس کی فرضیت بھی ہے کہ علم اس کا حاصل ہونا ضروری ہے، کہ یہ ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے سامنے آ جائے۔ ایک بات پھر جو اس علم کو حاصل کرے تو اس علم کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے، یہ اس علم کا تقاضا ہے کہ جو اس علم کو حاصل کرے وہ اپنے آپ کو اس علم کے تابع کرے۔ جو اپنے آپ کو اس علم کے تابع کرے گا وہ عادل ہے،
اور جو اپنے آپ کو اس علم کے تابع نہ کرے، اس علم سے آزاد ہو جائے، وہ فاسق ہے۔ یہ ہمارے دین میں ہے یہ کہ اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع کرنے والا کہ وہ عادل ہے۔ صحابہ کرام سب عادل ہے، جی ہاں، کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس علم کے تابع کیا تھا اور ان کی اطاعت مکمل تھی، ہاں، تو وہ سب عادل۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے علماء کو فاسق کہا کہ ان کی اکثریت فاسق ہے۔ یہ کیوں کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہے، انہوں نے علم کو اپنے تابع کیا ہے، علم کو اپنے تابع کیا ہے، جی ہاں، کہ وہ تبدیلی کرتے ہیں اللہ کے حکموں میں، جی ہاں، اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ ان کی اکثریت فاسق ہے۔ تو اس علم کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ صاحب علم اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع کرے، اس کو استقامت کہتے ہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں اصطلاح میں، کہ اب علم آیا ہے تو اپنے علم پر استقامت پیدا کرو۔ نبی کو بھی یہی حکم ہے کہ نبی پر وحی کے ذریعے سے اللہ کے علوم آتے ہیں، تو نبی کو بھی یہی حکم ہے فاستقم کما امرت، ہاں، جو امور آپ کی طرف اللہ کی طرف سے آئیں آپ اپنے آپ کو اس کا پابند کریں۔ پھر دوسرے نمبر میں ومن تاب معک، اے ومن آمن معک، کہ جو آپ پر ایمان لاوے وہ بھی اپنے آپ کو اس علم کے تابع کرے۔ ہاں، یہ اصل غرض ہے کہ علم آتا ہے پابندیاں لگانے کے لیے، یہاں کہ اپنے آپ پر پابندی لگائی جاوے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں اور اس کے اطاعت میں ایک تو اعتدال آوے، اعتدال آوے، دوسرا پابند کرنا ہے دل کو بھی کہ دل میں اور کوئی غرض نہ ہو اور کسی طرف دل کا رخ نہ ہو۔ ہاں، یہ بھی مطلوب ہے کہ اس علم میں کسی دوسری طرف رخ مطلوب نہ ہو، ہاں، کسی دوسری طرف دل کا رخ نہ ہو، کوئی دوسری غرض نہ ہو، بلکہ اس علم کو اخلاص کے ساتھ لیا جائے۔ ہاں، کہ اس علم کے ذریعے سے جو حقوق ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے بندوں کے آتے ہیں اور جو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا ہوتا کہ اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق اور اپنی آخرت بنانا، کیونکہ یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تجھ کو جو اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت بنا۔ تو اللہ مال بھی دیتے ہیں، علم بھی دیتے ہیں، ساری نعمتیں وہی دیتا ہے، اور کون دیتا ہے؟ تو تجھ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ اس لیے اس علم کی غایت میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے علم سے آخرت بنائی جائے، اپنے علم سے دنیا طلب ہی نہ ہو، کوئی دوسری چیز نہ ہو، بلکہ آخرت ہو، کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو آخرت کی تیاری کرنے کی کیا شکل ہوگی اور آخرت بنانے کی کیا شکل ہوگی؟ تو آخرت بنانے کی شکل یہی ہے کہ ان کو علم دیا ہے کہ اس علم کی وجہ سے وہ اللہ کے حقوق کو پہچانیں گے، اللہ کے رسول کے حقوق کو پہچانیں گے، اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو پہچانیں گے اور پہچان کر کے ادا کریں گے۔ تو یہ زندگی صحیح ہوگی، یہ زندگی پاکیزہ ہوگی، کیوں کہ اس میں کسی کا حقوق نہیں دبایا ہے بلکہ حقوق ادا ہوئی ہیں۔ تو پھر یہ لوگ ان کی زندگی پاکیزہ ہوگی۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہاں، کہ ایمان اور عمل کے ذریعے سے جو زندگی گزاریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے ان کو۔ تو حیات طیبہ ہونے کی شکل یہی ہے کہ ایمان آوے، علم آوے، پھر ان کے تقاضوں پر اپنے آپ کو چلایا جاوے اور ان کے خلاف کی جتنی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو پابند کیا جاوے، تو اس سے بنتی ہے حیات طیبہ۔
ہاں، اور جب حیات طیبہ دنیا میں بنے گی کہ وہ زندگی پاک ہوگی کفر سے، شرک سے، معصیت سے، ظلم سے، ہاں، تو ہر قسم کی ان غلط چیزوں سے زندگی پاک ہو جاتی ہے، ہاں، حیات طیبہ مل جاتی ہے، اس لیے پھر اس کا بڑا اجر اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو حیات طیبہ بننے کے یہ اساس ہے کہ ایمان آوے، علم آوے، پھر اپنے آپ کو ان کے تقاضوں کے تابع کیا جائے۔ ہاں، جاننا بھی ضروری ہے، ماننا بھی ضروری ہے، دونوں۔ جاننا کافی نہیں ہے، جاننا کافی نہیں ہے، جاننا ضروری ہے لیکن اس میں کفایت نہیں ہے، بلکہ جاننا بھی ضروری ہے اور جاننے کے مطابق ماننا بھی ضروری ہے۔ جب ماننا ہو جائے گا تو بات بنے گی۔ تو ماننا اسی کو اطاعت کہتے ہیں کہ زندگیوں میں اطاعت آوے، زندگی میں اور زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں اللہ نے ہم کو ہر شعبے کے فضائل بھی دیے ہیں، ہر شعبے کے مسائل بھی دیے ہیں۔ ہر شعبے کے فضائل ہیں، 4 شعبے ہیں۔ ایک شعبہ اقتدار اور عہدیداری کا ہے، تو ہمارے پاس اس کے مسائل بھی ہیں، اس کے فضائل ہیں۔ دوسرا شعبہ تجارت کا ہے، معیشت کے لیے، تو اس کے فضائل بھی ہیں، اس کے مسائل بھی ہیں۔ تیسرا شعبہ زراعت کا ہے، زراعت کا ہے، معیشت کا شعبہ، کہ اس کے فضائل بھی ہیں، اس کے مسائل بھی ہیں۔ چوتھا شعبہ مزدوری کا ہے کہ نہ مال ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، بس اپنے 2 ہاتھ ہے، 2 پیٹ ہے، 1 پیٹ ہے، تو وہ مزدور کہلاتا ہے۔ مزدوری کا شعبہ، یہ 4 شعبے معیشت کے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ ہر شعبے کے ہمارے پاس فضائل ہیں، کہ مزدور کے لیے مزدوری کے فضائل ہیں، مزدور کے لیے مزدوری کے فضائل ہیں۔ مزدوری کے فضائل عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، نماز روزے کے فضائل معلوم ہوتے ہیں، جی ہاں، اور مزدوری میں مزدوری کے فضائل ہیں۔ حدیث شریف میں ہے من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، مزدوری، من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ شام کو اپنی محنت سے چور ہو گیا کہ شام کو ہی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو مزدور کی روزانہ مغفرت ہوتی ہے، جی ہاں، فضیلت ہے، فضیلت ہے کہ من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو شام کو اپنے محنت مزدوری سے شام کو چور ہو جاتا ہے، کولی ہے، سامان ڈھوتا ہے، اٹھاتا ہے، لے جاتا ہے، لے جاتا ہے دوسرے مزدور، ہاں، تو وہ کہ شام کو ہی بخشا جاتا ہے، وہ تو اس کی روز مغفرت ہوتی ہے۔ اب چاہے اس کو کولی کہو یا ولی کہو، جی ہاں، کیونکہ اس کی تو روز مغفرت ہوتی ہے، تو ہے وہ کولی لیکن اس کی فضیلت ہے۔ تو یہ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہمارے ہاں ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ مسائل سے مراد یہ ہے کہ اس شعبے کو اس شعبے میں کس طرح زندگی گزارو گے، اس کا کیا طریقہ ہے، کیا چیز منع ہے، کس چیز کو منع کیا ہے، کس چیز کی اجازت دی ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس کو مسائل کہتے ہیں۔ تو فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں اور ہر شعبے کے مسائل بھی ہیں، ہاں، اسی کو دین کہتے ہیں، دین کا علم کہتے ہیں، کہ عمل کرنے والے کو بشارتیں بھی دی جاتی ہے اور عمل کی ذمہ داری بھی دی جاتی ہے۔ عمل کرنے والے کو عمل کی بشارت دی جاتی ہے کہ آپ نے اس عمل کو اس طرح سے کیا تو آپ کو یہ دیا جائے گا، یہ دیا جائے گا، یہ دیا جائے گا، اور نہیں ہوا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ علم دیا جاتا ہے، دوسرا اسی کرنے کے طریقے دیے جاتے ہیں کہ اس کے کرنے کے کیا طریقے ہیں کہ جس سے وہ
اس شعبے میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے. اللہ کے حق میں بھی یہ قصوروار نہ ہو اور اللہ کے بندوں کے حق میں بھی قصوروار نہ ہو. تو اس کے لیے اس کو طریقے دیے جاتے ہیں. تو اس پر فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. یہ تو باعتبار علم کے ہے کہ علم کے اعتبار سے ہمارے ہاں اتنی بہتات ہے علم کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر تو اللہ کا فضل بہت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لائن کے علوم علی وجہ الاتم دیے گئے. ایک عقائد ہو، اعمال ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، جو بھی ہو، ان تمام علوم آپ کو باعتبار علی وجہ الاتم دیے گئے. پھر یہ علوم غیر منسوخ ہیں، یہ محفوظ رہیں گے. زمانے کی گزرنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ یہ محفوظ رہیں گے، یہ منسوخ نہیں ہوں گے. ہاں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے گا ان علوم کو، ہاں، تاکہ جس زمانے میں بھی اس کے طلبگار پیدا ہوں اللہ ان کو دے گا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بندوں میں طلب ہی نہ ہو، ان میں طلب ہی نہ ہو. تو بے طلبی تو ناقدری کا مرادف ہے کہ بے قدری اور بے طلبی ایک ہی چیز ہے. تو جب ان میں قدر نہیں ہے، طلب نہیں ہے، تو پھر ان کو نہیں دیا جائے گا. کیوں کہ وہ دے کر بھی کہا دیں ان میں قدر نہیں ہے. اس لیے جب ان میں طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان علوم کو جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے وہ ان کے طلبگاروں کو دیتے ہیں. ہاں، وہ محفوظ ہیں، اور دنیا میں اس کے مناظر ظاہر ہوتے ہیں کہ کہیں تو ایک دم سونا پڑا ہوا تھا اور ایک دم وہ ہرا بھرا ہو گیا. ہم لوگ امریکہ، کینیڈا ابھی جا کر آئے پچھلے دنوں. میں سن 80 میں بھی امریکہ گیا تھا. میری جماعت تھی 1 سال کی، تو وہ بنجر تھا. وہ 80 کتنے سال ہو گئے؟ 44 سال ہو گئے. وہاں ہم نے سال لگایا تھا، کیونکہ اس سال ایک اجتماع ہونے جا رہا تھا امریکہ کی سطح پر. تو اس کے لیے دنیا کی جماعتوں نے وہاں وقت لگایا تھا. ان میں سے ہم بھی تھے کہ لمبے اوقات وہاں لگے. تو سال کی ہماری جماعت تھی، سال بھر پھرے تھے. ہم 30,000 میل کا سفر کیا تھا اس میں. جی ہاں، لیکن بنجر تھا، کچھ نہیں. نہ مساجد ہیں، اسلامی سینٹر ہوتے تھے وہ شہروں میں ہوتے تھے، اسی میں ہم پناہ لیتے تھے. جی ہاں، اور وہ کچھ نہیں تھا. نماز ہوں گے، لوگ پڑھتے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں، باقی کوئی اس کا عبادت کا ماحول، کوئی صلاح دینی ماحول نہیں، ایک دم سونا. جی ہاں، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آباد کر دیا، اور ہر لائن کے لوگ اپنے دین کی طرف متوجہ ہو گئے. جی ہاں، علماء کرام بھی ماشاءاللہ بہت ہیں. مدارس، معاہد، مکاتب، مساجد، سب. جی ہاں، سب جگہ علم کے دروس ہوتے ہیں، اور اسباق ہوتے ہیں ماشاءاللہ، احادیث اور یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہے، اور رجوع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. جی ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ لاتے ہیں کہ جب جب لوگوں میں طلب پیدا ہوگی اس کی تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ان کو دیں گے. ہاں، اس لیے طلب پیدا ہونا ضروری ہے. ہاں، دین کی دعوت کا مطلب ہی یہی ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرائی جائے. یہی چیز نبی لے کر آتا ہے، دعوت اس کے پاس ہوتی ہے. اور دعوت کا مطلب صرف اشاعت نہیں ہے کہ ایک چیز کو پھیلا دی جاوے کہ ہاں وہ تو ایک رواجی ہے، وہ پھیل جائے گی وہ تو. جی ہاں، بلکہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرائی جائے، بے یقینوں میں صحیح یقین پیدا کرایا جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. جو اللہ چاہیں گے وہی اس کی کائنات میں ہوگا،
جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ اس کے کائنات میں نہیں ہو سکتا. جی نا. اور پھر اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق ہو جاوے، یعنی اطاعت وجود میں آوے. ہاں کہ نبیوں کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی اصلی غرض و غایت اس کے بھیجنے کی یہی ہوتی تھی کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آ جاوے. ہاں اطاعت آ جاوے کہ وہ اپنی ہر نقل و حرکت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. اطاعت کا مفہوم عبادت سے زیادہ عام ہے. جی ہاں، کہ اطاعت ان کے اندر آ جاوے، اپنے اجتماعی امور میں، انفرادی امور میں، ذاتی امور میں، ہر چیز میں ان کے سامنے اللہ کا امر رہے، اپنے نبی کا تقاضا رہے اور دلوں میں اخلاص رہے. یہ اطاعت کا مفہوم ہوتا ہے کہ حکم سامنے ہو، طریقہ سامنے ہو، نیت میں اخلاص ہو، عمل کی پابندی ہو، یہ سب مل ملا کر کے اطاعت کہی جاتی ہے. اسی کا حکم دیا ہے کہ اپنی اطاعت کرو. تو صحابہ کرام اپنی اطاعت میں کمال کے درجے کو پہنچے تھے. ہاں کہ وہ ہر پہلو میں اللہ رسول کے موتی بنے، علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی. جی ہاں کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا. اطاعت کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ بیعت کی ہے، قول قرار ہوا ہے کہ ہم اللہ کی اس کی اور اس کے رسول کی بات مانیں گے. کہ کس حال میں؟ موافق حالات کے ہر حال میں مانیں گے. فی العسر والیسر، اسرا آوے، غریبی آوے، تنگی آوے تو بھی بات مانیں گے. آسانی آوے، مالداری آوے کہ تو بھی بات مانیں گے. منشط اور مکرہ، جی چاہتا ہے اور اسی کے موافق معاملہ بھی آ گیا تو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور کبھی جی نہیں چاہتا ہے اور اس کے مطابق کوئی معاملہ آیا تو بھاری پڑتا ہے. تو کہ جی چاہے تو جی، نہ چاہے تو جی کی چاہت کے مطابق ہو، جی کی چاہت کے مطابق نہ، ہر حال میں ہم نے بات مانی. اور آخری بات وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، یہ سخت معاملہ ہے کہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جاوے تو بھی بات مانیں گے. اثر کہتے ہیں الاختصاص بالمشترک، کہ ایک چیز مشترک تھی، سب کی تھی، لیکن کسی ایک کے لیے مخصوص کر دی. اس میں حسد پیدا ہوتا ہے، اسی میں حسد پیدا ہوتا ہے، اسی میں اعتراض پیدا ہوتے ہیں کہ یہ تو سب کی تھی، ان کے لیے کچھ. لیکن وہ اتنے اپنے دلوں کے پاک تھے کہ کوئی ایسا بھی کرے تو بھی ہم کچھ نہیں کریں گے، تو بھی ہم اطاعت کریں گے. کہ ایسا کیوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں، والا اثرت نہ، وہ یہ چیز بہت سخت ہوتی ہے کہ ایک چیز مشترک ہے، سب کا حق برابر میں، اور ایک کو ترجیح دے دی اور باقی کو پیچھے کیا، تو یہ چیز برداشت عام طور پر ہوتی نہیں ہے. ہاں بغاوتیں ہوتی ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے. لیکن وہ حضرات ان کے اطاعت، ان کا اخلاص یہ کامل تھا. تو کہ ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے تو بھی ہم تو اطاعت کریں گے، اور یہی صحیح اطاعت ہے. ہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے کہ راضی ہوا ہے. جی ہاں، یہ اطاعت مثالی ہے، اور اطاعت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جتنی اطاعت ہوگی اتنی رحمت ہوگی، جتنی اطاعت ہوگی اتنی رحمت ہوگی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جاوے. تو اللہ کی رحمتوں کا دنیا آخرت میں لانے کا ذریعہ کہ وہ بھی اطاعت ہی ہے. تو اصل تو اطاعت ہے جو اللہ کا تقاضا ہے بندوں سے، اور اس اطاعت کی تکمیل کے لیے اور اس کی صحیح شکل میں وجود میں لانے کے لیے اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں ہم کو یہ علم دیا ہے.
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی آیا ہے. ہاں، یہ کسی کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی آیا ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبودی کا سارا سامان ہے. انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے. ہاں، اس کی بنیادی چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. اس لیے ہم کو دو چیزیں بڑی ملی ہے بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ہم کو ایمان ملا ہے، ہم کو ایمان ملا ہے، اللہ سے تعلق نصیب ہوا ہے، اور پھر اللہ کے تعلق کی وجہ سے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اس کا علم بھی ملا ہے، تاکہ اس تعلق میں کوئی نامراد نہ ہو بلکہ اس تعلقات میں بامراد ہو جاوے. اپنے علم پر عمل کر کے اللہ کے حقوق ادا کرے، دوسروں کے حقوق ادا کرے، اپنے ذات کے حقوق کو بھی سمجھے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. جی ہاں، کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے، یہ بھی سمجھے. تو یہ علم دراصل اسی کے لیے ہے کہ دنیا دارالحقوق ہے، اور دارالحقوق ہونے کی وجہ سے اس حقوق کی معرفت ضروری ہے، اس کو سیکھنا سکھانا بھی ضروری ہے. اس لیے یہ علم دیا گیا، اور یہ امانت کے طور پر ہے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے. اور ہر عالم اپنے علم میں امین ہے. ہاں، اس پر عمل کرنے میں، اس کے پھیلانے میں، جی ہاں، یہ اس کا امین ہے اور اپنے علم کا تابع ہے. جی ہاں، کہ علم کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ صاحب علم اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے، نیت سے بھی، عمل سے بھی، ترتیب سے بھی، تینوں چیزوں سے. ہاں، کہ اس کی نیت بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو اور ترتیب بھی صحیح ہو. کہ نبی کی طرف سے یہ تینوں چیزیں سمجھائی جاتی ہے، نیت کیا ہو، عمل کیا ہو، ترتیب کیا ہو. جی ہاں. ہاں، اگر ترتیب صحیح نہیں ہے تو وہ عمل غلط ہوگا. جیسے نماز کی ترتیب قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قاعدہ ہے، یہ چار ارکان ان کی ترتیب ہے، ان کی ترتیب ہے. ہاں، تو ایسے ہی دین کے تمام امور میں اس کی ترتیب دی گئی ہے. تو اس لیے اس علم کے ذریعے سے یہ چیزیں پیدا ہوگی، اس لیے اس کا سیکھنا اور سکھانا ضروری قرار دیا. طلب لے کر آنے تو اس کا حق ہو گیا. یہ تو طلب لے کر آئے طلبہ، تو ان کا تو حق ہو گیا. جی ہاں، کہ انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہے تو ان کا حق ہو گیا کہ ان کو ان کی مطلب کی چیز دی جائے. ہاں، مطلب کی چیز کو دی جائے. رہے وہ طبقہ کہ جن میں طلب ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، تو ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو چھوڑ دیا جائے کہ نا بے طلبوں میں دعوت ہے، طلب والوں میں تعلیم ہے. یہ طریقہ ہے نبی کا کہ وہ بے طلبوں میں دعوت لے کر جاتا ہے. وہ نہیں مانتے ہیں، وہ نہیں سنتے ہیں، وہ نہیں پسند کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی دعوت لے کر کے جائے گا اور ان کو ان کا حق بتاوے گا کہ تم پر اللہ کا یہ حق ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے. جی ہاں، تو وہ ان کو علم دیتا ہے. سب سے پہلے توحید کا علم دیتا ہے، سب سے پہلے توحید کا علم دے گا. ہاں، کہ توحید مذہب کی بنیاد ہے، تو توحید کا علم دے گا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ والے بن جاؤ اور پھر کامیاب ہو جاؤ گے. تو ایک تو وہ اللہ کا حق بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا حق ہے، دوسرا اپنا حق بتاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ من ینصرنی من یاوینی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ. یہ اپنا کہ کون ہے جو مجھے سہارا دے، کون ہے جو میرا مددگار بنے. ہاں، اور پھر میرا سہارا بن کر، میرا مدد بن کر میری مدد کرے، میرے کام میں معاون بنے اور اللہ اس کو جنت دے. ہاں، تو دین کی طرف سے دو چیزیں عائد ہوتی ہے، ایک اپنے دین پر استقامت، دوسرا اپنے دین کی نصرت. یہ مسلمانوں پر ہوتی ہے
کہ ہر مسلمان اپنے دین پر قائم رہے، اس کو استقامت کہتے ہیں. فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك، یہ سب. تو ایک استقامت علی الدین یہ مطلوب ہوتے. دوسرا نصرت الدین، کہ اپنے دین کے مددگار بنو. یہ تمام مسلمانوں پر کونو انصار اللہ، ایمان والوں سے کہا کونو انصار اللہ، تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار بنو. اور مدد کی مثال ایسی ہے جیسے بنجر زمین کو پانی دینا، کہ بنجر زمین کو پانی ملے تو ساری صلاحیت اس زمین کی ظاہر ہوگی. اگر وہ زعفران کی زمین ہے تو زعفران اگائے گی، ادرک کی زمین ہے تو ادرک اگائے گی، جو کی زمین ہے تو جو اگائے گی. تو الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگوں مختلف صلاحیتوں ہیں، اس لیے ان کو دعوت پہنچتی ہے تو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق پھر وہ ظاہر ہوتے ہیں. یہ ابو بکر صدیق ہوئے، یہ فاروق اعظم ہوئے، یہ حکیم الامت ابو الدرداء ہوئے، ہاں یہ امیر الامت ابو عبیدہ ہوئے. یہ پیداوار ہوئی. ہاں کیونکہ پانی برسا اللہ کی طرف سے، کہ نبی کی بعثت، نبی کی دعوت یہ پانی کی طرح ہوتی ہے زمین کے لیے. مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل الغیث، کہ جو علم و ہدایت پروردگار نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال کہ برسنے والے پانی کی طرح سے ہوتا ہے. کہ برسنے والا پانی جو ہے وہ زمین کی حیات کا سبب ہے اور زمین والوں کی حیات کا ذریعہ بھی ہے. کہ زمین والوں کی حیات اس کے بغیر نہیں ہے. پانی رک جائے تو سب مر جائیں، زمین کی ہر مخلوق. تو زمین کی آبادی اور زمین کے اوپر رہنے والوں کی حیات کا بقا یہ بارش کے پانی کی طرح پر ہے. آپ نے اپنے علوم، اپنے فیوز اس کو بارش کے پانوں سے تشبیہ دی ہے کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل الغیث. یہ بارش کی طرح سے ہے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، کسی کے لیے مخصوص نہیں. جی ہاں. اور عام طور پر بارش وہاں ہوتی ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے. ہاں کہ وہ زمین بنجر ہو گئی ہے، سوکھی پڑی ہے، تو وہاں پانی پہنچتا ہے. اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. ہاں یہ تو گزارے کے لیے مثال ہے پانی. اور جس طرح گزارے کے لیے آسمان کا پانی ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے کامیابی کے لیے وہ اصلی پانی ہوتا ہے، وہی والا علم، اس سے انسانوں کی زندگی کامیاب بنتی ہے، اس سے گزارا ہو جاتا ہے، اب اس سے کامیابی ہوتی ہے. اللہ دونوں قسم کی چیزیں دیتے ہیں. جی ہاں. جس کا تعلق مادے سے ہے وہ پانی بھی دیتے ہیں، اور جس کا تعلق معاد اور آخرت سے ہے وہ بھی دیتے ہیں. یہ فیض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جی اللہ یہ دونوں دیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دنیا کی بھی دی ہے اور دین بھی دیا ہے. مشہور دعا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس کو زیادہ مانگا جاوے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو نمازوں کے بعد مانگے اس کو زیادہ مانگے، کیونکہ اس میں اسی کا تقاضا ہے کہ میری مدد کر تیرے ذکر پر. ذکر سے مراد اطاعت ہے، کیونکہ کل مطیع ذاکر، ہر وہ آدمی جو اللہ کے اطاعت میں ہے وہ اللہ ذاکر ہے، وہ اللہ کا ذاکر ہے. ذکر کا تعلق زبان سے مختص نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ کی اطاعت پر ہو وہ اللہ کا ذاکر ہے. تو یہ دعوت، یہ دعا میں یہ تعلیم ہے اعنی علی ذکرک، کہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذاکر یعنی موتی بنوں. اور دوسرا شاکر بنوں، کیونکہ آدمی کی طرف دو چیزیں روزانہ آتی ہے. ایک اللہ کے احکام آتے ہیں، صبح ہوئی تو صبح کے احکام آئیں گے، شام ہوئی تو شام کے احکام آئیں گے، رات ہوئی تو رات کے احکام آئیں گے. تو ایک اللہ کے احکامات آتے رہتے ہیں رات دن، دوسری نعمتیں آتی رہتی ہیں رات دن. یہ دو، تو اس کے حساب سے یہ مانگا ہے اعنی علی ذکرک،
کہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذاکر یعنی مطیع بنوں، کہ جو اوامر میرے طرح آتے ہیں رات میں دن میں میں اس کا اطاعت کرنے والا بن جاؤں۔ دوسرا میری طرف نعمتیں آتی ہیں تو اس نعمتوں میں شاکر بنوں۔ ہاں تو ہو گیا کام کہ حکم کے بارے میں ذاکر اور مطیع رہا اور نعمتوں کے بارے میں شاکر رہا۔ یہ دعا بہت اہم دعا ہے کہ اس کو اللہ سے مانگا جائے نمازوں کے بعد بھی اور ویسے بھی۔ ہاں کہ زندگی کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں اسے بڑی مدد ملے گی کہ یہ دعا قبول ہوتی ہے تو زندگی کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہاں کہ نعمت آئے تو نعمت کے لحاظ سے، حکم آئے تو حکم کے لحاظ سے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ عموم ہے بعد الخصوص۔ ہاں کہ میں تیری عبادت خاص طور سے اچھی طرح کروں کہ عبادت کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں، اور کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کہ اللہ نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے تو یہ طریقہ ہے۔ تو یہ چیزیں حاصل ہونے کے لیے یہ دو چیزیں دی گئی ہم کو، ایک ایمان دیا، ایک علم دیا، اور اطاعت کی ذمہ داری دی کہ ایمان اور علم یہ دونوں اطاعت کرنے کے لیے ہیں۔ تو اسی کے لیے یہ پڑھنا پڑھانا ہے، سیکھنا سکھانا ہے کہ اپنے اندر بھی اطاعت آوے اور ایک ایک بندے میں اس کے اطاعت آوے، اس لیے اس کی دعوت بھی ہے اور پھر اس کی تعلیم بھی ہے تاکہ اطاعت کے حدود قیود معلوم ہو جائیں کہ اطاعت کس طرح کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کب کرنی ہے۔ جی ہاں، اس کے لیے علم دیا گیا ہے تاکہ وہ اطاعت صحیح طریقے سے زندگیوں میں نافذ ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما. كتاب المغازي، باب غزوة العشيرة أو العسيرة. وبه قال حدثنا وقال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بوات ثم العشيرة. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. قيل كم غزوت أنت معه؟ قال 17. قلت فأيهم كانت أوله؟ قال العشير أو العسيرة. فذكرت لقتادة فقال العشيرة.